آج صبح صہیونی آبادکاروں کی بڑی تعداد فلیگ مارچ کرنے کے بہانے بیت المقدس کے قدیم شہر میں داخل ہوئی اور اس کے بعد صہیونی فوجیوں کی مکمل حمایت کے ساتھ مسجد اقصی کے صحنوں پر دعویٰ بولتے ہوئے نام نہاد یہودی مذہبی رسومات انجام دیتے ہوئے قبلہ اول اور وہاں پر موجود نمازیوں کی توہین اور بے حرمتی کی جائی۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج شام سے بیت المقدس کے قدیم علاقے کو فوجی چھاؤنی بنا دیا ہے، جہاں صہیونی فوج کے 3000 کے قریب اہلکار تعینات ہیں۔ ماہرین کے مطابق صہیونیوں کی کوشش ہے کہ وقفے وقفے سے ایسی کارروائیاں کر کے مسجد اقصی کو فلسطینیوں اور صہیونی آبادکاروں کے مابین زمان اور مکان کے لحاظ سے تقسیم کر دے۔ دوسری طرف حماس کے نائب صدر نے تل ابیب کو خبردار کیا ہے کہ شیخ خضر عدنان اور غزہ میں شہید ہونے والے مجاہدین کمانڈروں کا ابھی انتقام باقی ہے اور صہیونیوں کو بہت جلد استقامتی محاذ کے دندان شکن جواب کا انتظار کرنا ہوگا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شیخ خضر عدنان کو صہیونیوں نے فروری سن 2022 میں گرفتار کر کے 86 دن بعد انہیں شہید کر دیا تھا۔ ادھر گزشتہ 9 مئی کو صہیونی فوج نے غزہ پر فضائی حملے کا آغاز کیا، جس میں دیس و فلسطین منو جملہ استقامتی محاذ کے 3 کمانڈر اور کئی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ صہیونیوں کی اس جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے صہیونیوں کے دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ سرزمینوں میں واقع صہیونی کالونیوں پر راکٹوں کی بارش کر کے نیتن یاہو کے ہوش اڑا دیے تھے اور انہیں جنگ بندی کے لیے ہاتھ پیر مارنے پر مجبور کر دیا۔ حماس کے نائب سربراہ صالح المعروی نے کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف آخری جنگ قریب ہے اور بیت المقدس کے غاصبوں پر کاری ضرب لگائی جائے گی۔ دوسری جانب فلسطینی مجاہدوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غرب اردن میں صہیونیوں پر 25 بار حملے کیے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران استقامتی تنظیموں کے جوانوں نے الخلیل، بیت المقدس، نابلس، رام اللہ، بیت الحم اور طابلس میں صہیونیوں پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ فلسطینی مجاہدوں نے صہیونی فوجیوں کو گولیوں اور دھماکہ خیز مادوں سے نشانہ بنایا ہے۔ غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس سے فلسطینی نوجوانوں اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان مسلحانہ جھڑپوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ صہیونی سرزمین بالخصوص اردن کے مغربی علاقے میں حالات انتہائی کشیدہ اور صہیونیوں کے تصور سے کہیں بالا تر ہیں۔ مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں نے مسلح ہو کر صہیونیوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس سے قبل صہیونیوں کو یقین دلایا جاتا تھا کہ اندرونی سطح پر فلسطینیوں کا کام تمام ہو چکا ہے اور نام نہاد آئرن ڈوم کے ذریعے انہیں کسی بھی قسم کے غیر ملکی خطرات کا اب سامنا نہیں ہے۔ لیکن استقامتی محاذ نے ان خوابوں کو چکنا چور کرتے ہوئے تل ابیب کو ہر محاذ پر شکست کا مزہ چکھایا ہے۔